اللہ کی قسم ہماری چمڑی کھال بڑی موٹی، سینسیٹیو نہیں. دیکھتے ہیں نا، اگر کھال بہت پتلی، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں پنڈا نرم، تو چیونٹی چلے تو فوراً احساس ہوتا. جن لوگوں کا جسم اللہ نے اس خاصیت پر پیدا کیا ہوتا ہے کہ وہ بڑا ہی سینسیٹیو، تو جلد پر کوئی رینگنے والی چیونٹی چلتی ہے تو اس کا بھی احساس ہوتا ہے. اسی لیے یہ محاورہ بنا کہ کان پر چیونٹی تک نہیں رینگتی، جوں تک نہیں رینگتی، کہ یہ چیونٹی یا جوں یہ اتنی چھوٹی، اتنا بھی احساس نہیں ہوتا. تلاوت قرآن سے میرا رب کیا چاہتا ہے؟ یہاں اس آیت میں جو موضوع خطبہ کے طور پر ہم نے عرض کی، اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، اے نبی پڑھو جو اللہ تعالیٰ نے تیری طرف وحی فرمائی، اس کو پڑھ. وہ اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کے احکام ہیں، وہ اللہ کے فرائض ہیں، وہ اللہ کے نواہی ہیں، وہ اللہ کے نصائح نصیحتیں ہیں، وہ اللہ کے مواعظ ہیں. لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے کلمات، اس کی آیات بینات، اس کی نصیحتیں، اس کے اوامر، اس کے نواہی، اس کے مواعظ، کوئی طاقت دنیا میں ان کو بدلنے والی نہیں. یہ کاف سورت میں ہمارے اکثر اگلی صفوں کے بھائی کم از کم کاف سورت پڑھتے ہیں. فرمایا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے جو آپ کے اوپر اتارا گیا وحی کے ذریعہ سے اس کو پڑھیے. حالانکہ آپ سوچئے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہنے کی گنجائش تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک تو دنیا کی سب سے محبوب پسندیدہ چیز اللہ کا کلام تھا؟ اس کے باوجود اللہ نے فرمایا وَاتْلُو، اور تلاوت کیجئے، پڑھیے. مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، جو قرآن مجید میں اللہ نے وحی کی اس کو پڑھیے. اور بالکل صیغہ امر، صیغہ حکم، ہم نے اپنے طور پہ یہ بنا لیا کہ نہیں بس مولوی نے سنا دیا تو کفایت کر گیا. عامت الناس میں سے کچھ نے پڑھ لی تو کفایت کر گیا. اور دیکھیے بدقسمتی کہ وہ طبقے ہمارے ملکوں کے جن طبقات نے ملکوں کے نظام، دفاتر، ادارے، پالیسیز چلانی ہے، وہ اپنے آپ کو بالکل اس سے ایگزیمپٹڈ، مستثنا. ذرا اس جرم پر اور اس کی سنگینی پر اور اس جرم کے بد اثرات پر غور کیجیے. دیکھیے نا، امت میں مدینہ منورہ میں سب سے بڑی پروٹوکول پرسنالٹی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حکومت، ریاست، عدالت، شریعت، تربیت، صحابہ کے اندر
کس نے سر انجام دینی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ اے نبی قرآن پڑھو، اس میں اللہ کا کلام ہے، اس میں اللہ کے کلمات ہیں، اس میں کلمہ لا الہ الا اللہ اسلام کی بنیاد ہے، عقیدہ توحید کی شرح ترجمہ تفسیر ہے۔ اللہ اپنے نبی کو پڑھوا رہا ہے۔ اللہ کی قسم ہمارے ملکوں کے ملک شاید کہیں کوئی ایسا آدمی ہو حکومتی ٹیم کے اندر مسلمان ملکوں میں جو ذاتی طور پر کچھ پڑھ لیتا ہو کبھی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آج مسلمان اسلامیات میں ڈل، ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں، انشاءاللہ میں ماہ رمضان میں حالت سیام میں کسی اپنے بھائی پر کوئی الزام لگانے کی جرات نہیں رکھتا، مگر حالت حقیقی صورت حاصلہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم آج مسلمان اسلامیات میں صفر۔ میری بات کو آپ خود بیٹھ کے سوچ لیجئے۔ 30 سال 40 سال پہلے ہمارا ذہن کیا بنایا گیا کہ نہیں نہیں تیرا بیٹا ایم اے اسلامیات کرتا ہے، لو یہ بھی کوئی کوالیفیکیشن ہے، نوکری نہیں ملے گی، رشتہ بھی نہیں ملے گا۔ بی اے میں کیا سبجیکٹ رکھے کہ جی عربک لینگویج، اسلامک اسٹڈیز۔ اللہ کی قسم ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، اور یہ ذہن ہے۔ پتا چل گیا کہ اس میرے بھائی کا یا دوست کا بیٹا بی اے میں کیا سبجیکٹ ہیں، اس کے اسلامک اسٹڈیز ہے اور عربک لینگویج ہے۔ دل میں کیا بیٹھ گیا کہ نہیں نکو ہوگا، کیا کرے گا؟ نہ نوکری ملے گی، نہ لڑکی ملے گی شادی کے لیے۔ آج کیا حالت آئی؟ باقی تو تمہاری ساری دنیا زیرو، اکنامکس، بزنس ایڈمنسٹریشن، بزنس انفارمیشن، MBA، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس۔ آج اللہ کی قسم ہزاروں نہیں لاکھوں کے حساب سے بھوکے پورا ملک۔ بھائی تمہاری یونیورسٹیوں نے ایک دہائی میں اتنے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پیدا کیے، CAs، MBAs۔ کیا وجہ ہے قوم بھوکی کیوں ہے؟ تم نے تو اسلامیات نہیں پڑھی تھی، پھر قوم کیوں بھوکی ہے؟ ہیلے کالج آف کامرس سے لے کر اے کام، بی کام، سی کام، سارے ڈی کام، بد کام، چوری کے، حرام کے، سود کے کام، تو نے کامرس میں کوئی کمی تو نہیں چھوڑی؟ پھر سارا ملک رونے پر، ماتم پر، بھوک پر، کیا وجہ ہے؟ اللہ کی قسم میرے بھائیوں اور اسلام آبادیوں، وفاقی دارالحکومت میں بسنے والوں،
کس ذہن کے ساتھ چلے تھے، سبجیکٹس کی کلاسیفیکیشن کیسے کی تھی، اسلامیات کو، اسلام کو، قرآن کو، حدیث کو، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ کتاب ربک، ان آیتوں کو کس طرح کمر کے پیچھے پسے دیوار تم نے اپنے بورڈ سے، اپنے ڈیسک سے اتار کر پھینکا تھا۔ ہمارے بچے پالیٹکس پڑھیں گے، ہمارے بچے پبلک ایڈمنسٹریشن پڑھیں گے، ہمارے بچے اکنامکس پڑھیں گے۔ اللہ کی قسم، آؤ تمہاری پبلک ایڈمنسٹریشن کراچی دیکھ لو، خون میں نہایا کراچی دیکھ لو، پول سائنس دیکھ لو، وحشی لٹیرے سیاستدانوں کے جمگٹے دیکھ لو، لا اینڈ آرڈر پر ماتم کنا سینہ کو بھی کرتی کراچی جیسے شہر جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر کہلاتا ہے، اللہ کی قسم جنگلوں میں درندے اتنے خون آشام نہیں ہوں گے جتنے تمہارے بیوروکریٹ، ڈپلومیٹ، پڑھے لکھے لوگ تمہارے شہروں میں آج خون کا ننگا ناچ کر رہے ہیں، بوری بند لاشوں کا، نہ قاتل کو پتا نہ مقتول کو پتا کیوں قتل کیا گیا۔ کبھی غور کیا وہ آیت قرآن مجید میں کتنی بھاری تھی؟ موعودہ سئلت، زندہ درگور کی گئی بچی پوچھی جائے گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کے سبب ماری گئی؟ اللہ کی قسم آج ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے زندہ انسان، ہاتھ پاؤں زندہ کے باندھ کر، سروں میں گولیاں مار کر، بوریوں میں بند، پبلک ایڈمنسٹریشن، لا اینڈ آرڈر، پولیٹیکل سائنس، ڈیموکریٹک پچ، بول پاکستانی بول، قرآن کی بغاوت میں تیری تباہی کی کوئی حد رہی؟ اللہ اکبر، اللہ کی قسم نتیجہ کیا ہے آج؟ نتیجہ یہ ہے کہ ساری قوم اسلامیات میں زیرو، کہتے نہیں ہمیں نہیں اس کا نہ پتا تھا، نہ پڑھا تھا، نہ چاہتے تھے، اب کوئی حل بھی نہیں نکلا۔ اللہ نے قرآن دیا، قرآن اسلام کی بولتی کتاب قرآن، اسلام اللہ کا دین، اس کی بنیاد عقیدہ، توحید، اسلام کی بنیاد توحید، تیرے نظاموں کی بنیاد سیاست، میرے رب نے دین دیا اس کی بنیاد اللہ، تیرے سارے محکمے، دفتر، افسر، سب نظام پر اللہ کی قسم بنیاد سیاست، میرے رب نے کتاب دی، مذہب دیا، دین، بنیاد عقیدہ توحید۔ کبھی سیکھا کیا معنی توحید کے؟ لو جی مولوی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، ہمیں توحید کا نہیں پتا؟ اچھا بول کیا معنی ہے پھر توحید کے؟ کہ جی ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ بڑا جلدی جواب آ گیا۔ عبادت جانتا ہے کس کو کہتے؟ کیا عبادت کا مفہوم ہے تیرے ذہن میں؟ خالی نماز اور روزہ؟
ذہن میں کہ جی مسجد، عبادت معنی مسجد. یہ ہے اللہ کی قسم لا علمی اسلامیات کی. ہم نے عبادت کا مفہوم کیا لیا کہ جی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، صلوات الخمس، صوم و رمضان، حج بیت اللہ، 2.5% زکات. کافی ہے یہ مفہوم؟ کفایت کرتا ہے؟ حق ادا کرتا ہے؟ تھوڑی سی گھٹا دیں آواز زیادہ. عبادت کے مفہوم میں اللہ کی قسم ہم نے بہت بڑی غلطی کھائی جب ہم نے قرآن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیہیویئر، کنڈکٹ، محمد الرسول اللہ کی سنت سے ہم نے عبادت کے معنی مفہوم نہ لیے تو ہم نے اس کو بہت محدود کر کے بہت بڑا ٹھوکر ٹھڈا کھایا. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے عبادت کے معنی خالی مسجد نہیں، مسجد کے ساتھ تیرا مرکز سیاسی، تیرا مرکز حکومی. جیسے تو مسجد میرے سامنے سرنڈر کرے ویسے تو پارلیمنٹ، اسمبلی، سینٹ، عدلیہ، مقننہ، انتظامیہ اللہ کے سامنے اسی طرح پیش ہو، اسی طرح سرنڈر ہو، اسی طرح مسخر ہو جیسے مسجد، منبر، محراب، اذان. یہ ہے عبادت اللہ کی. توحید کے معنی بجا درست ہے، ایک اللہ کی عبادت. پر عبادت کس کو کہتے ہیں؟ کچہری سے باہر، پارلیمنٹ سے باہر، مسجد کے اندر بس؟ تو نے کیا سمجھا پھر اسلام کو؟ کتنا بڑا دائرہ ہے اسلام کا، کہاں تک کمانڈ مانگتا ہے اسلام. یاد رکھو اسلام آبادیوں، اللہ کی قسم اسلام صرف مسجد نہیں، تیری زندگی کے جتنے دفتر، جتنے شعبے، سارے افسر، ساری اسمبلیاں، پارلیمنٹ، سینٹ، منڈیاں، کچہریاں، اسکول، یونیورسٹیاں، سب اللہ کے سامنے سرنڈر. یہ ہے عبادت اللہ کی. محمدیت میں تصور عبادت یہ ہے، عیسائیت میں مسخ کیا تصور عبادت، رہبانیت کے ساتھ. اللہ کی قسم محمدیت میں تصور عبادت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ. فیڈرل منسٹر آف ایجوکیشن کے ساتھ سارے پروفیسر، ہیڈ ماسٹر، پرنسپل، سارے جج، سارے وکیل، سارے گورنر، وزراء صدور، سارے جرنیل، سب اللہ کے سامنے پابند، حاضر، مسخر، مطیع. ہم نے نظام کو عبادت سے باہر رکھا، عوام کو عبادت سے باہر رکھا. ہم نے حق ادا نہیں کیا، ہم نے قرآن سے مائنڈ سیٹ نہیں لیا. بڑا تلخ ہے یہ مفہوم جو ہم عرض کر رہے ہیں، پر اللہ کی قسم بہت بڑی حقیقت ہے یہ مفہوم. مسند نبوت میں دیکھ، مسند رسالت میں دیکھ، قسم اللہ کی مسند خلافت میں تصور عبادت دیکھ، مسند امارت اسلامی میں تصور عبادت دیکھ، اور آج پلید جمہوریت سیاسی نظاموں میں عبادت کا مسخ تصور دیکھ اور اپنا انجام دیکھ.
آپ حیران ہوں گے، ہم نے تو اللہ کی قسم بیٹھ کے پورے ملک کے جتنے ادارے ڈیسک اسلام سے باہر رکھے جان بوجھ کے. ایجوکیشن نہیں مولوی صاحب، ایجوکیشن تو دنیا کے ساتھ چلنا ہے نا. گویا اسلام دنیا کے ساتھ چلنے میں مس فٹ ہے، انیپلیکیبل. ہم نے اقتصادیات میں اسلام کو خارج رکھا. گویا کہ اسلام تجارت، منڈیاں، بازار، کرنسیاں، ایویلیو ڈیویلیو، انٹرنیشنل ٹریڈ، اسلام اس میں مس فٹ. ہم نے حکومت سے اسلام کو باہر رکھا. اور روزے دار، اللہ کی قسم سمجھ، اگر اپنے روزوں کا اجر اللہ سے لینا چاہتا ہے تو آج اپنے اندر یہ صحت، یہ تبدیلی، یہ تغیر، چینج پیدا کر. منشاء ربانی کو سمجھ. پالیٹکس. ہم نے کہا مولوی صاحب آپ نماز کے فضائل بتاؤ، فضیلتیں بتایا کرو مولوی صاحب. اس کا جی کتنا ثواب ہے، اس کا جی کتنا ثواب ہے. اور اس کے بعد ڈھانچے، انتخاب، اقتدار، رولز آف بزنس، کوڈ آف کنڈکٹ، حکومتوں کا بنانا، حکومتوں کا چننا. مولوی صاحب اس میں مذہب کا کیا دخل؟ ذہن یہ دیا کہ جی نہیں مولوی صاحب شدت نہ کریں، کچھ فیلڈ آکیوپائیڈ ہوتے ہیں اور بہت سے فیلڈ ان آکیوپائیڈ ہوتے ہیں. آکیوپائیڈ فیلڈ میں آپ مولوی صاحب ہیں، حلال و حرام کا، نکاح و طلاق کا، چھوٹے یہ ورثے ترکے جنازے کا فیصلہ کر دیا کرو. اور بہت سے ان آکیوپائیڈ فیلڈ ہیں. مین از فری، لے لے پھل فری نیس کا. ہمارا ذہن یہ بنا نا کہ جی دیکھیے نا جی مینڈیٹ ہے. آپ حدیث کی بات کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے. مولوی صاحب یہ نہیں چلتی اس وقت بات، یہ پبلک مینڈیٹ ہے. اللہ نے قرآن میں کہا اسی آیت میں، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. لَا تُطِعْ. اللہ کی قسم آج صراحت کے ساتھ کہتا ہوں، جا کے سورۃ کہف کھول کے یہ آیت پڑھو. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تُطِعْ. فالو نہ کر، پیچھے نہ چل، مینڈیٹ نہ مان. کس کا؟ من، ہر اس شخص، فرد، جماعت، پارٹی لیڈرز، اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس کو ہم یاد نہیں تو اس کی بات نہ ماننا. آپ بھلے ہی مجھ پہ غصے ہوں اگر میری بات ہو، پر اللہ کی قسم بات تو آپ کے رب کی ہے. ولا تطع، اطاعت نہ کر بیٹھنا، مت ماننا، ڈو ناٹ فالو. کس کا؟ من، اس فرد، جماعت، پارٹی لیڈرز، پارلیمنٹس. لفظ من، اللہ کی قسم قرآن نے اس کو انڈیویجول پر بھی بولا اور پارلیمنٹس پر بھی اس کو بولا. ایک فرد پر بھی بولا، ایک کیٹیگری پر بھی بولا. اس کی نہ مان. اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس کا دل ہمیں یاد نہیں کرتا، ہم سے نہیں ڈرتا، ہماری اطاعت، حکم، عبادت نہیں کرتا، ہماری پابندی کو تسلیم نہیں کرتا، تو نہ اس کی مان بیٹھنا. تین باتیں کہیں، تین باتیں اللہ کی قسم جب میرے رب نے منع کیا نا کہ نہیں ماننا ان کی،
کن کی؟ اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جو ہمارے قرآن سے غافل ہوں، قرآن کو پرائرٹی نہ دے رہے ہوں، تو نہ اس کو حیثیت دے۔ دیکھو نا ذکر، فرمایا جو ہمارے ذکر سے غافل ہے۔ ہمارا ذکر ہم کیا سمجھتے ہیں؟ مولوی نے کہہ دیا ذکر کے معنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اچھا بہت ذکر کا شوق ہو تو جمعرات کو بتی بند کر کے اللہ اوپر ضرب مار لیا کر۔ اللہ کی قسم بھاگا ہوا بگوڑا مسلمان معنی نہیں تعویل کرتا ہے فرار کے لیے۔ ہم نے ذکر سے مراد سمجھا 1000 دانے کی تسبیح، 1000 نفل رکعت کی نیت۔ جب ماننا نہیں ہوتا تو جواز، لیم ایکسکیوزز، لنگڑے بہانے نکالے جاتے۔ اب ہمارے نزدیک ذکر کیا ہے کہ جی مشائخ ہیں، اولیاء ہیں، اقطاب و ابدال ہیں، یہ بڑے بڑے پہنچے ہوئے ہیں، کرنیوں والے ہیں، یہ سب ذکر کرتے ہیں تاکہ پریکٹیکل سے جان چھوٹ جائے، پالیسیوں میں دخل نہ آئے، حکومتوں پہ گرپ نہ آئے، عوامی اداروں پر قرآن کا ہولڈ نہ جائے۔ ساری تعویلیں مولوی سے، صوفی سے اللہ کی قسم اس لیے کروائی جاتی ہیں تاکہ اللہ جو چاہتا ہے اس سے ڈی ٹریک کرو۔ حالانکہ موٹی بات اللہ کہتا انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن اتارا ہے، ذکر قرآن ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان تلاوت قرآن میں ہے۔ ہم قرآن کو ذکر نہیں مانیں گے، اپنی تسبیحوں کو ذکر مانیں گے۔ اللہ نے کیا فرمایا اس آیت میں؟ ولا توتے، قسم اللہ کی میں رمضان المبارک میں اپنے بھائیوں، بزرگوں، تشریف لانے والے معزز باوقار غیرت مند مسلمانوں کے سامنے صاف بات رکھتا ہوں، میرے رب نے قرآن میں کہا لا تطع، مت اطاعت کر ہر اس کی اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جو ہمارے قرآن کو اہمیت نہیں دیتا، تو اس کی زبان پر کان نہ دھر۔ واتبع ہواہ، اور وہ غلام ہے اپنے من کا۔ عوام یہ چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں، مینڈیٹ یہ ہے اتبع ہواہ، اور جو پیروی کرے اپنے ووٹوں کی، ووٹ بینک کی، سیاسی خواہشات کی، کرسیوں کی طلب کی، عوامی مرضیوں کی۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہو۔ 3 نشانیاں دی پاکستان کے مسلمانوں، آج مصری بھی اسی مخمصے میں کھڑے ہیں، لیبیا میں بھی بات یہی پھنسی ہوئی ہے، یمن کا بھی بھگوڑا سعودیہ میں ایڑیاں رگڑتا ہے، وہاں کے عوام بھی نئی حکومت چاہتے ہیں۔ مراکش، الجزائر، تیونس اور دمشق اللہ کی قسم اسی حالت میں ہے جس میں تقریباً تم کھڑے ہو۔ چینج کریں حکومت کو، چینج نہ کرے حکومت کو، گولی سے نہیں بھیجنی، بلٹ سے نہیں، ہم نے بیلٹ سے بھیجنی ہے۔ اللہ کی قسم میں اس موقع پر یہ آیت پیش کرتا ہوں، میرے پاک رب نے سچے قرآن میں جو رمضان میں اتارا، مجھے اور تجھے پڑھایا، اسلام آباد کو، انقرہ کو، قاہرہ کو، خرطوم کو، صنعاء کو، دمشق کو، اللہ کی قسم میرے رب نے کیا کہا؟ لا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جو میرے قرآن پر نہیں چلتا تو اس کے ساتھ مت مل۔ تاکہ مصری دوبارہ غلط فیصلہ نہ کرے، یہ آیت حجت ہے۔ تاکہ شامی دوبارہ جال میں نہ پھنسے، اللہ کی قسم یہ آیت حجت ہے۔ تاکہ
تاکہ زین العابدین کے فرار کے بعد تیونس کسی کھڈے میں کالی رات میں نہ پھنسے. اللہ کی قسم قرآن کی یہ آیت حجت ہے. ولا تطع، مت مان، اطاعت نہ کر، فالو نہ کر. اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جو میرے قرآن پر عمل کو آگے نہیں کرتا تو اس کی زبان پر اپنے بیان کو ساتھ نہ ملا. واتبع ہواہ، اور وہ اپنی خواہش کا بندہ ہے، خواہش پر چلتا ہے. جی لوگ یہ چاہتے ہیں، جی عوام یہ چاہتے ہیں. وکان امرہ فرطا، اور اس کا معاملہ حد سے گزر گیا ہو، اللہ کا باغی ہو. یہ حکم میرے رب نے قرآن میں دیے سورۃ کہف میں، اور علماء جانتے ہیں کہ مسنون ہے ہر جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھنا. ہر 7ویں دن سورۃ کہف پڑھ، جمعہ ہے، تربیت ہو تیری، تجھے کوئی دھوکہ نہ دے سکے. کراچی کو، سندھ کو، ہم اللہ کی قسم کوئی اٹھا کے پاکستان کو کسی صوبے کی بیٹی کے نام لگا دیتا ہے، کوئی اٹھا کے پاکستان کو کسی صوبے کے پتر کے نام لگا دیتا ہے. کرتے من مرضیاں، من مانیاں، اپنے پلندے، خواہشیں، منصوبے. اللہ کہتا واتبع ہواہ، نشانی دیکھ لینا جو اپنی خواہشوں پر چلتا ہو، میرے قرآن سے نہ ڈرتا ہو، اللہ سے نہ پوچھتا ہو، محمد الرسول اللہ کو آگے نہ کرتا ہو، لا تطع، اس کے پیچھے نہ چل. آدھا رمضان گزرا، میں نے ذہن بدلا، یا اللہ میرا پاکستان مسائل کے پریشر کوکر میں گرا ہے، ہر طرف سے سینک لگ رہا ہے، میں بچنا چاہتا ہوں، ملک بچانا چاہتا ہوں، کیا طریقہ ہے؟ اللہ کہتا وقل الحق من ربکم، جو اللہ کا دین ہے اس کو کھڑا کر، توحید کو کھڑا کر، اعتقاد کو پکا کر، اسلام کو آگے کر، قرآن کو بنیاد بنا. یہ تیری خالی تراویح، تہجد، ساری تلاوت اس لیے ہے کہ تیرے دفتر، تیرے افسر، تیرے ادارے، تیرے سارے انتظامی ڈھانچے، انفراسٹرکچر، مقننہ، عدلیہ، انتظامیہ سب قرآن کے تابع ہو. ہم اپنا ذہن تبدیل نہیں کر رہے، ہم مسائل کو سامنے کھڑے ہو کے رو لیتے، اور اب پھر وہی باتیں ہیں کہ جی دوبارہ الیکشن کی کال دے دو. بنی اسرائیل پر اللہ نے حکم دیا تھا جہاد کا، بنی اسرائیل نے ڈنڈی مار دی. اللہ نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، ہمارے کہنے پر اٹھ کے تم بیت المقدس کی طرف نہیں جا رہے نا قبضہ لینے، ہم آسان کرتے. اب کیا ہے، جاؤ ایک بستی میں 40 سنہ یتیہون فی الارض، ایک وادی میں پھنسا دیا 40 سال. یتیہون فی الارض، اللہ کہتا ہم نے کہا چلو بھٹکو. پوری قوم 40 برس چلتے ہیں، گھوم کے پھر وہیں آ جاتے، پھر چلتے ہیں پھر وہیں آ جاتے. اللہ کی قسم میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاکستان کی سزا تو یہودیوں سے بھی زیادہ ہے. 63 سال اسمبلی بناتے ہیں، پھر رو رو کے، کٹ کے، گر کے، مر کے، پیٹ کے، لاشیں بوری بند اٹھا کے پھر کہتے ہیں چلو نئے سرے سے. اب ہم پھر ادھر جا رہے ہیں، کیا کہ جی کال فار نیو الیکشن. حکومت کو گھر نہیں بھیجنا، نیا الیکشن کروانا. کیا بنیاد ہوگی نئے الیکشن کی؟
اغفلنا قلبہ عن ذکرنا کی آیت سامنے ہوگی، الحق من ربکم کا نعرہ ہوگا، تیرا یہ ذہن بدلا ہے کہ کوئی کلیم کرے کہ جی نہیں اب کے بنائیں گے تو 100% نتیجہ آئے گا، کیونکہ ہم نے لات ہوتے من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہوا، ہم نے آیتیں مان لی ہے، اللہ کی بغاوت سے توبہ کر لی ہے، پاکستان کو اللہ کو دینے کا فیصلہ کر لیا، ہم عوام کا نہیں کہیں گے، رب رحمان کا ملک کہیں گے۔ قسم اللہ کی کتنی سادہ باتیں ہیں، اللہ کا ملک اور عوام کا ملک کیا معنی ہوں گے؟ اللہ کا ملک کیا معنی؟ قرآن حکومت کرے گا، عوام کا ملک کیا معنی؟ سندھ کی بیٹیاں ہوں گی، پنجاب کے پتر ہوں گے، بلوچوں پٹھانوں کے اور لوگ ہوں گے، قوم پرست ہوں گے، نیشنلسٹ ہوں گے، لسانی بنیادیں ہوں گی، زبانوں پر تقسیمیں ہوں گی، ٹکڑوں پر بندر بانٹ ہوگی۔ یاد رکھو مسلمان کو اللہ تعالیٰ کبھی اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتے نہیں چھوڑتا۔ اللہ نے دیکھو بقرہ میں کیا کہا، فی طغیانہم یعمہون، اپنی سرکشی میں اندھیرے میں تیر چھوڑتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کافروں اور منافقوں کی خصلت بقرہ میں بتلائی، جو تو نے بھی میں نے بھی ہر کسی نے پہلے دن تو تھوڑا سا پڑھا ہے نا، فی طغیانہم یعمہون، صم بکم عمی لا یبصرون، گونگے بہرے اندھے دیکھتے نہیں ہیں، سرکشی میں بغاوت میں ٹکرے مارتے ہیں۔ کبھی سوچتا ہے مسلمان کہ یا اللہ میرے ساتھ جو یہ انجام ہے، اللہ تو ظالم نہیں ہے، میرے آگے راستے کیوں بند ہیں؟ کہیں میری غلطی تو نہیں؟ کوئی کمپنی کام شروع کرتی ہے نا، سال 2 سال کے اندر سارے ٹیمیں بیٹھ جاتی ہیں، ان کی ایڈمنسٹریشن بیٹھتی ہے، اکاؤنٹس بیٹھتے ہیں، آڈیٹر چیف آڈیٹر آڈٹ ٹیمیں بیٹھتی ہیں، کہتے ہیں بھائی کلوزنگ کرو، حساب کرو، کیا کیپٹل تھا، راس المال کتنا تھا، سٹاف کتنا تھا، اخراجات کتنے تھے، آمدنی کتنی ہوئی ہے۔ اگر آمدنی نہیں ہے یا تھوڑی ہے تو کمپنی کے ہیڈز کہتے نہیں بھائی کاروبار کی شکل بدلو۔ کمال قوم ہے یہ 63 سال، وہ اللہ کے بندے، قریب کی آبادیوں کے قریب کی نہروں میں گیلی ریت ہوتی ہے، بچے پاؤں دے کے گھوڑیاں بناتے ہیں۔ کبھی گھوڑی بچے کی گھر بنی؟ شام کو بچے آتے ہیں نا، عصر کے بعد سورج ڈھلنے لگتا ہے تو آپ ہی ٹھڈے مار مار کے ان گھوڑیوں کو جن میں پاؤں دے کے ریت کو تھاپ تھاپ کے گھوڑیاں بنائی ہوتی ہیں گرا کے آ جاتے ہیں، اگلے دن پھر کھیلنے آتے ہیں، اگلے دن پھر کھیلنے آتے ہیں۔ اللہ کی قسم کمال قوم ہے یہ کہ 63 سال گھوڑیاں بناتے ہیں، اسمبلیاں نام رکھتے ہیں، شام میں جب پڑھنے لگتی ہیں قتل و غارت گری ہوتی ہے، قوم تباہ حال ہوتی ہے، گھوڑی گرا کے اگلے دن پھر شروع کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے نبی قرآن پڑھ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ قرآن کی بنیاد کیا ہے؟ توحید۔ توحید کی بنیاد کیا ہے؟ یہ کلمہ کہ اس زمین پر اللہ معبود، حاکم، مالک، حاکم، مالک، معبود۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔
ہمارے بھائیوں کو ایسے بڑے شہروں میں بڑی پریشانی ہوتی. دیکھو جی آپ سیاست کو مذہب میں گھسیٹتے ہو. اللہ کی قسم آخری سورت پڑھ, قل اعوذ برب الناس ملک الناس. الملک الذی یکون لہ الملک. ملک کون ہوتا ہے؟ کہ جی مولوی صاحب آپ کو نہیں پتا, بادشاہ ہوتا ہے, اس کا حکم ہوتا ہے, اس کا ملک ہوتا ہے. تو اللہ کو یہ دیتا ہے ملک اور حکم. تو یہ دونوں چیزیں عوام کو دے رہا ہے. کل انعام کو اغفلنا قلبہ عن ذکرنا پر پورے اترنے والے. آپ ذرا دیکھیے آج آپ کس کو دے رہے ہیں؟ عوام. عوام میں کون ہے؟ میجورٹی عورتیں, تھوڑے بندے. عورتیں کیسی ہیں؟ سر جھاڑ, منہ پھاڑ, ننگے حال ان کے. میں مرد سے پیچھے نہیں رہتی, برابر بھی نہیں آگے چلوں گی, مان لے اس کی. وہ عوام کو دو گے نا. عوام کی تقسیم کیا ہے؟ مرد تھوڑے, عورتیں زیادہ. اچھا اور 10 سال اور 10 سال, اگر دنیا کی عمر اگلا 100 سال ہے تو تیرا عقیدہ کیا کہتا ہے کہ عورتیں بڑھیں گی یا گھٹیں گی؟ کیوں پاکستانی بھائی جان؟ عقیدہ ہے نا کہ جی محمد سچا ہے. تو محمد پاک نے کیا کہا کہ جیسے جیسے انسان اپنے انجام کے قیامت کے قریب ہوگا مرد گھٹ جائے گا, عورت بڑھے گی. تو کس کی مانے گا؟ عوام کی. عوام کا تناسب کیا ہے؟ عورت زیادہ, آدمی تھوڑا. اب عورت کی حالت کیا ہے؟ بالکل الٹ. قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ نے مرد کو سردار بنایا, قوی, جرت والا, قوت فیصلہ والا, انالیسس کرنے والا, ریزلٹس لینے والا, فیصلے کرنے والا. آپ اس اصول کو چلائیے اور میرے نبی محمد پاک کی حدیث کو دیکھتے جائیے. اللہ کی قسم ہر 10 سال کے بعد آبادیوں کا شمار کرتے جائیے. آخر دن کیا آئے گا کہ 40 عورتوں پر ایک آدمی آئے گا. محمد الرسول اللہ کی سچی حدیث ہے. لِأَرْبَعِينَ امْرَأَةٍ قَيِّمٌ واحد, 40 عورتوں کے حصے میں ایک مرد قیم نگران آئے گا. کس طرف لے کے جاؤ گے تم اپنے معاشرے کو قرآن کی بغاوت میں؟ پھر ہماری عورتیں ساری کافروں کی تہذیب, تعلیم, کلچر, سکرین, ماڈلنگ, اور بیچارہ ہمارا مرد ناراض نہ ہو, اللہ کی قسم دیکھ کے بتلانا پڑتا ہے کہ یہ آدمی ہے. اسلام آباد میں تو خاص کر, اور جتنے تمہارے سیکٹرز پوش اتنا ہی ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ یہ جو 2 پتلون پہنے والے شرٹ پہنے ہوئے جا رہے ہیں ان دونوں میں سے آدمی اور عورت کون ہے. آپ اس آیت کہف کو رکھ لو, اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا. امرہ, اللہ کہتا ہے جس کا معاملہ حد سے بڑھ گیا ہو. اب آپ سوچئے کہ گھر میں, خاندان میں, قبیلے میں یا شہر میں جہاں مرد عورت سے گر گیا ہو تو امرہ فرطا کی زد پڑ گئی کہ نہیں؟
میں بھی اسی شہر میں رہتا بستا ہوں، منڈیوں بازاروں میں جاتا ہوں، اللہ کی قسم گاڑی آ کے رکتی ہے، عورت اترتی ہے، مرد بیٹھا رہتا ہے، وہ جا کے دکان سے شاپنگ کر کے آتی ہے۔ اللہ کیا کہتا؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مرد کی سپیریورٹی، سپرمیسی کیوں؟ ایک فزیکل، دوسرا خرچ۔ آپ خود دیکھیے، دیکھتے ہیں آپ ہمیشہ، موٹر میں سے عورت اترے گی، بندہ نہیں اترے گا۔ بازار جانا، گروسری کرنا، فیصلہ کرنا، یہ مجھے ضرورت ہے، یہ میں خرید لوں یا نہ خرید لوں، یو نیڈ اٹ، یو مسٹ ہیو اٹ، یہ فیصلہ عورت کرے گی۔ اللہ کیا کہتا؟ انفقوا، بندہ خرچ کرے گا، من اموالہم، اپنے مالوں سے۔ ہم کہتے نہیں، ہم نے عورتوں کو نوکریاں زیادہ دی ہیں، وہ خود کماتی ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے۔ اللہ کی قسم آیتیں بڑی عظیم ہیں، یاد رکھو قرآن مجید دوست ہے مسلمان کا۔ میرے بھائی قرآن تیرا دوست ہے، یہ خالی مردے بلٹی کرنے کی، جنازے کی، تقدس کی کتاب نہیں۔ اللہ کی قسم یہ تیری دوستی کے لیے اللہ نے کتاب دی ہے، تجھے گائیڈنس دے، تجھ سے غلط فیصلوں سے تجھے بچائے، تجھے بہتر فیصلوں کی طرف چلائے۔ تو دنیا کو سمجھ کہ آج مجھے کیا کرنا ہے۔ تقریباً اگر میں اس پرسنٹیج میں غلطی سے مبالغہ نہ کر بیٹھوں، 70% عالم اسلام آج نئے سرے سے فیصلے کرنے کی پوزیشن میں کھڑا۔ 56 ملکوں میں، یہ میں نے بڑے بڑے ملک جو گنے تیزی میں، یہ مسلمانوں کے افریقہ میں، مشرق وسطی میں، مغرب میں، جنوب میں اور سینٹرل ایشیا میں۔ آپ دیکھ لیجئے، لیبیا، تیونس، الجزائر، مراکش، افریقہ کے بہت بڑے تہذیبوں سے کھچا کھچ بھرے ہوئے سیولائزیشن کا بروتل ہاؤس۔ اللہ نے نعمتوں سے، حسن سے مالا مال کر دیا تھا۔ اللہ کی قسم ان ظالم ملکوں نے پوری دنیا کے بدکاروں کو اپنے اندر بلا کر گٹر گند بنا لیا۔ ان ملکوں تہذیبیں کافروں کی، سیاسی نظام کافروں کے، دوستیاں غلامیاں کافروں کی۔ اس کے بعد مصر، اللہ اکبر، عظیم ملک عالم اسلام کا مصر۔ اللہ کی قسم ابو عبیدہ ابن الجراح، عمرو بن العاص، نبی کریم کے بڑے پیارے دوست اور بہت بڑے پوٹینشل کوالٹیٹو جنرل، ایک دنیا کو اتھل پتھل کرنے والے کمانڈر، مصر کو فتح کیا۔ ایک دفعہ بڑا مشکل وقت آ گیا، حضرت عمرو بن العاص مصر پر خود چڑھے تھے، حضرت عمر نے روکا نہیں تھا، پر کچھ متعمل تھے حضرت عمر۔ عمرو بن العاص نے چڑھائی کر دی، آگے جا کے پھنس گئے۔ مصر فرعونوں کا ملک، تہذیبوں کی ٹکر، سمندر کے اوپر ناکا، بحر ابیض متوسط، نہر سویز،
پشت پر سارا افریقہ، منہ پر سارا عرب، ایک سائیڈ سے سارے یورپ کی تجارتی گزرگاہ، دوسری سمت پر اسرائیل، بیت المقدس، یروشلم۔ کوئی قطعے ہیں اللہ کی قسم یہ اسٹریٹجک امپورٹنس کے۔ عمرو بن العاص کو بہت شوق تھا، چڑھائی کر دی، آگے آ کے پھنس گئے، انہوں نے گھیرا تنگ کر دیا، ہر طرف سے فوجیں آنے لگی۔ عمرو بن العاص نے مدینہ کو خط لکھا، حضرت عمر سے کہنے لگے میری مدد کیجیے۔ ہائے اللہ کی قسم مسلمانوں، کیا دن تھے! یہ ریتلے عرب صحرا کے بادیہ نشین محمد الرسول اللہ کے ساتھی، اونٹ چرانے والے، اونٹوں کا دودھ پی کے گزارا کرنے والے، شرک و کفر کو چھوڑ دیا، اغفلنا قلبہ عن ذکرنا کی زد سے نکل گئے۔ اللہ کی قسم عزتیں کیا دی! جب فرعون لڑتا تھا نا موسیٰ علیہ السلام سے تو پتہ کیا کہتا تھا؟ الیس لی ملک مصر، دنیا والوں کیا ملک مصر میرا نہیں؟ احاذ الذی هو مہین، یہ موسیٰ کمزور بے حیثیت، میں فرعون بادشاہ شہنشاہ مصر مالک مصر۔ عمرو بن العاص نے چڑھائی کر دی۔ آپ سینہ دیکھیے اس بندے کا، سوچ دیکھیے، ویژن دیکھیے، اللہ کی قسم اس کی جنگوں کی مہارت دیکھیے، قوموں کے ساتھ ٹکر لینے کا حوصلہ دیکھیے، افریقی اور رومی فوجوں کی حقیر حیثیت عمرو بن العاص کی چوڑی چھاتی میں دیکھیے۔ وہ کہتا حیثیت کیا ہے ان کی میرے سامنے؟ اب جب زور پڑا تو مدینہ سے مدد مانگی، کہنے لگا امیر المومنین دباؤ بڑھ گیا ہے، میری مدد کرو۔ حضرت عمر تھے خلیفہ ثانی، اللہ اکبر، 4 بندے بھیجے، 4 بندے، 4 آدمی۔ کیا جی ایچ کیو بناتے ہیں ہم مسلمان ملکوں کے، اللہ کی قسم 56-57 ملکوں کی کیا فوجیں بناتے ہیں ہم، قومی بجٹ، قومی اسمبلیاں، پھر بیچاری اگر کئی کروڑوں میں ملک ہے تو چند لاکھ میں چھوٹی سی فوج رکھتے ہیں۔ ذہن یہ ہے کہ نہیں ہم نے کون سا کبھی لڑنا ہے، اندر ہی رہنا ہے نا، کھبچو رہیں گے، ڈیفنس کریں گے، منسٹری ڈیفنس کی، بجٹ ڈیفنس کا، فوجیں ڈیفنس کی، ڈیفنس کھبے ہاتھ کا، ڈھال ہوتی ہے نا بائیں ہاتھ، مارنا تو ہے ہی نہیں ہم نے، یونائٹڈ نیشن اما جان ہے، اسی کا سارا کارستان ہے۔ ہم تو اپنے اپنے ملکوں میں کھڈے میں رہیں گے، بس کھبچو کھباڑی ڈھال پکڑنے والے، تلوار تو اٹھانی نہیں، دائیں ہاتھ تو نکالنا ہی۔ اللہ اکبر، 4 بندے بھیجے عمر نے، 4 آدمی، خط لکھ دیا، عمرو بن العاص تجھے پتا ہے ساری دنیا میں مسلمان تلواریں لے کر میدانوں میں کھڑے ہیں، میرے پاس مدینہ میں کوئی بڑا لشکر اس وقت موجود نہیں تھا، لیکن میں تیرے لیے تیری ریکویسٹ پر، تیری ڈیمانڈ پر 4 آدمی بھیجتا ہوں۔ 4 الصحابہ، 4 صحابی، الواحد عندی بمثابت 1000،
اللہ کی قسم اکیڈمیوں کو یہ بات جو میں اب کہہ رہا ہوں غور کرنی پڑنی چاہیے. کمانڈروں کور کمانڈروں کی مجلس میں یہ حدیث سنائی جانی چاہیے. عمر 4 آدمی بھیج کے کہتا ہے الواحد عندی بمثابۃ الف، ان میں سے ایک ایک عمر کے وزن میں نظر میں وین میں 1000 کے برابر ہے. بندے تیار کرتا ہے اسلام، اللہ کی قسم اسلام بندے تیار کرتا ہے. اب آپ کیا کہیں گے کہ لو جی عمر رضی اللہ عنہ کیسے ہو سکتا ہے ایک آدمی 1000 کے سامنے؟ اللہ کے بندے ذرا پیچھے مڑ کے دیکھ کون ہے جو 11 ملکوں پر خلیفہ ہے. تجھ سے تو 4 صوبے نہیں سنبھلتے. عمر نے فرمایا ایک ان میں سے ایک ایک میری نظر میں 1000 کے برابر ٹیلنٹ پوٹینشل عسکری ماہر میدان کا مرد فیلڈ مارشل کیا کیا نہیں کہہ سکتے آپ اللہ کی قسم. 4 آدمی آ گئے. اللہ اکبر. عمرو بن العاص نے دیکھا، انہوں نے لا کے خط دے دیا. عمر نے خط پڑھا. خیمے میں اسلامی لشکر کے اندر خیمے میں کمانڈر کے پاس عمر نے مدد بھیجی. 4 آدمی ایک خط. چاروں کو اٹھ کے ماتھا چوما، گلے لگایا. ہمارے جیسے بیچارے سڑیل لو یہ 4 بھیج دیے، ان سے کیا کرنا؟ چاروں کو اٹھ کے گلے لگایا، ماتھا چوما، عزت سے سرداروں کو سالاروں کو بٹھایا. غلام سے کہنے لگے پانی لاؤ میں وضو کروں. پانی لے کے آیا، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی. ایک ساتھی نے پوچھا امیر عساکر عمرو بن العاص یہ 2 رکعت کیسی؟ کہتے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، عمر نے مدد بھیجی. وہ آدمی حیران کہتا امیر العساکر ان 4 سے آپ کیا تصور کرتے ہیں؟ اس کو کہنے لگے تو بات کو سمجھتا نہیں ہے. میں نے مصر پر چڑھائی اس لیے کی تھی کہ میرے نبی محمد پاک نے بشارت دی تھی انکم ستفتحون مصر، تم یقیناً مصر کو فتح کرو گے. کہتا میں 4 یا 40 ہزار پر نہیں آیا تھا، میں تو محمد رسول اللہ کی بشارت پر آیا تھا. عمر سے مدد مانگی، اس نے مدد بھیج دی، یقیناً مصر فتح ہوگا. سارے لشکر نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے. یہ حوصلہ امیر العساکر کا جس نے مصر فتح کر کے تھا. علیحدہ لے کے چاروں کو بیٹھے. ایک عبادہ ابن الصامت تھا صحابی، اللہ کی قسم عبادہ ابن الصامت کالے پکے رنگ. عبد الرحمن ابن عوف نے اپنی بہن کا رشتہ دیا تھا. خوبصورت گورا چٹا عبد الرحمن، تاجر مدینے کا عبد الرحمن. کسی نے کہا اپنی بہن کا رشتہ عبادہ کو کیوں دیتا ہے؟ وہ تو کالے رنگ کا ہے. کہتا محمد رسول اللہ کو میں نے دیکھا عبادہ سے محبت کرتے ہیں، میں اپنی پیاری بہن کا رشتہ اس انسان کو دینا چاہتا ہوں جس سے محمد پیار کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرٹ کیا ہے؟ رشتہ اپنی بہن کا، خوبصورت گندمی رنگ والی، اعلی نسب، چوٹی کا تاجر بھائی. بہن کا رشتہ وہ کس کو دے رہا؟ کہتا میں نے نبی کو دیکھا عبادہ سے رسول اللہ محبت بڑی کرتے ہیں، یہ میرٹ ہے، اس لیے میں اس کو اپنی بہن رشتے میں دیتا ہوں. عبادہ ابن الصامت نے کہا ذرا مجلس کر لیں. چاروں نئے اور 5واں عمر
مجلس کی، رائے پوچھی دی، رائے کے بعد فیصلہ عبادہ ابن الصامت کے کہنے پر ہوا۔ اس نے کہا امیر عساکر تو آپ ہیں، میری یہ تجویز ہے ہم چاروں کو لشکر کے 4 حصے دے کر پھر انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں دیکھو۔ ایک رائے یہ تھی کہ یہ لشکر چاروں مل کے اسی لشکر میں صلیبیوں، رومیوں سے، مصریوں سے لڑے۔ عبادہ کہنے لگا نہیں، میری رائے یہ ہے کہ ایک ٹکڑی اس لشکر کی میرے حوالے کر اور میں انشاءاللہ ان صلیبیوں کو ایک الگ سمت میں دوڑاؤں گا، ان کو گھیروں گا، وار پلان توڑوں گا، اسٹریٹجی نہیں بناؤں گا، میرا دوسرا کمانڈر کسی اور خطے میں لے کے لڑائے گا، ہم ان کی قوت کو پھاڑ کے بیک وقت 4 محاذوں پر کاٹ کے توڑ دیں۔ گو یہ بات تاریخی طور پہ الگ چلی گئی، لیکن اللہ کی قسم آج وہ دن ہے کہ مسلمانوں کے یہ بڑے بڑے ملک پھر سے فیصلوں کی پوزیشن میں دو راہے پر کھڑے ہیں۔ کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ نظاموں کی اطاعت غلط، کافروں کی دوستیاں غلط، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جو ڈی میرٹ قرآن نے ذکر کر دیا، میں اس کے ساتھ قطعاً نہ چلوں ایک لمحہ۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ جانے کس کی زندگی میں اگلے رمضان آتے ہیں۔ دعا تو میں کرتا ہوں اپنے لیے اور سارے بھائیوں کے لیے، ساری بہنوں کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تعالی ہمیں بار بار شاندار رمضان گزارنے کی توفیق دے۔ پر میں منت کرتا ہوں جو وقت بچا اس کو کمانے کا سوچیں۔ اس بار نہیں پڑھا تو شروع کر دیں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ، معانی کے ساتھ۔ تھنک ٹینک ہے یہ اسلام آباد کا۔ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کیا مانگتا ہے، اللہ کے کیا حکم ہے، اللہ تعالیٰ الجھنوں سے، مشکلات سے راہ کیسے دکھاتا ہے۔ میں اندر کے مسائل، باہر کے مسائل، اندرونی سازشیں، فتنے، دعوتیں، الیکشنوں کی کالز، اس سب کے مقابل میں کیا دعوت مسلمانوں کے سامنے کھڑی کروں۔ اپنا مائنڈ سیٹ بدلو، عقیدے کو بنیاد بناؤ، سیاست کو نہیں۔ اللہ کو دوست بناؤ، کافر کو نہیں۔ کافروں کی یاری نہیں، اللہ رب العزت کی موالات۔ انما ولیکم اللہ، اللہ کہتا میں تمہارا دوست ہوں، تم میرے دوست بنو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔